میں تاریخ کے ایک دو واقعات کی طرف آپ کا اشارہ کروں. حضرت عثمان غنی جس وقت بلوائیوں کے گھیرے میں تھے, نظر بند کیے گئے تھے اپنے گھر میں, اس وقت ایک خط کچھ بلوائیوں کو حضرت عثمان کے نام سے دیا گیا کہ عثمان غنی یہ خط جو ہے یہ آپ جو ہے امیر معاویہ شام لے جائیے اور امیر معاویہ کو پہنچائیے دمشق میں. بہت غور سے سنیے. جب وہ نکلنے لگے تو کچھ لوگوں نے گھیرا, ان کو پوچھا کیا بات ہے. کہا حضرت عثمان کی طرف سے ہم کو یہ خط دیا گیا امیر معاویہ کو پہنچانے کے لیے. تو کہا پہلے خط کھول کر دیکھا جائے. خط کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے خط لانے والے جو لوگ ہیں ان کو قتل کر دینا. جن کو بھیجا جا رہا ہے اس میں لکھا ہے کہ ان کو قتل کر دینا. عثمان غنی کی مہر بھی لگی ہے اس پہ. یہ پڑھ کر جو ہے خط لے جانے والے غصے میں آ گئے, بھڑک گئے کہ ہم ان کی بات مان رہے ہیں اور ہم ہی کو قتل کرانے کا انتظام کیا تھا. تو ابھی وہ غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے. یہ اردو کی تاریخوں میں بھی آپ کو ملے گا, عربی میں تو ہے ہی. تو حضرت علی نے پوچھا کیا بات ہے. بتایا لوگوں نے. کہا جلد بازی مت کرو, پہلے چلو میرے ساتھ. حضرت عثمان کے گھر ان کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہ. حضرت علی نے وہ مہر دکھائی اور پوچھا کہ کیا امیر المومنین کیا یہ آپ کی مہر ہے. کہا ہاں یہ میری ہی مہر ہے. پھر تحریر پڑھائی اس کے اوپر کی کہ دیکھیے یہ جو تحریر اس پہ لکھی ہوئی ہے کیا یہ آپ نے لکھا ہے. حضرت عثمان نے جب پڑھا تو کہا اللہ کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا, اللہ کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا, میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک خط حضرت عثمان کی مہر کے ساتھ ہے لیکن اس میں تحریر حضرت عثمان کی نہیں ہے. کس نے لکھا, کس نے بھیجا. بھیجنے والے جو لے جانے والے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان نے آپ کو پہنچانے کے لیے کہا ہے. تو بلوائیوں کی پہنچ یہاں تک تھی, نمبر ایک. نمبر دو, جب جنگ صفین ہوئی تو لوگ یہ شیعہ لوگ اور ہمارے یہاں جو یہ جدید دور کے جو ان کے ایجنٹ ہیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضرت علی کے مقابل والوں کی غلطی تھی. آپ پڑھیے تاریخ میں دونوں فریق میں جو ہے صلح کی بات ہو گئی تھی لیکن رات میں سبائی ٹولے نے حملہ کیا اچانک, ایک کی طرف سے دوسرے پر, دوسرے کی طرف سے تیسرے پر, اس پر, اور دونوں طرف کے لوگوں نے اپنے اپنے بڑوں کو جا کے کہا کہ سامنے والوں نے حملہ کیا. کس کی غلطی تھی؟ حضرت علی سے آ کے ان کے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت زبیر اور طلحہ نے تو آپ سے صلح کی بات کی لیکن اچانک جو ہے ہم ہمارے فوج پر حملہ کر دیا. حضرت زبیر اور طلحہ کے پاس ان کے آدمی نے جا کر کہا, مطلب تباہی ٹولے کا آدمی تھا, کہ علی کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا. کس طبقے نے یہ جنگ کروائی, کس کی غلطی ہے؟ پورے ان فسادات میں اسی سبائی ٹولے کا ہاتھ تھا. غور کیجئے, اسی سبائی ٹولے کا ہاتھ تھا. اور پھر جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا, یہ بھی غور کرنے کی بات ہے, تمام تاریخوں میں پڑھیے آپ, تو حضرت عثمان غنی کی خون آلود قمیص جس میں آپ کو شہید کیا گیا تھا, آپ کے خون آپ کی جس قمیص پر لگے ہوئے تھے, اور ان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان کی بیوی, ان کی انگلیاں کاٹی گئی تھیں. انگلیاں کاٹ کے حضرت عثمان غنی کی قمیص لے کر مدینہ سے شام پہنچے, دمشق پہنچے, اور دمشق کے مسجد جامع مسجد میں ممبر پر وہ رکھا گیا اور لوگوں کو بلا کر کہا کہ دیکھیے یہ حضرت عثمان کی قمیص ہے خون آلود, یہ ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں ہیں. مسلمان جب اسے دیکھیں گے تو بھڑکیں گے یا نہیں بھڑکیں گے؟ سوال یہ ہے کہ اس قمیص کو وہاں پہنچایا کس نے اور کیوں؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کو کیوں پہنچایا؟ شام کے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے. اور بھڑکنا بالکل فطری بات ہے کہ ہمارے خلیفۃ المومنین کی اہلیہ کے ساتھ ایسی بدسلوکی, ایسی بربریت اور ظلم, اس کا انتقام لینا چاہیے, اس کا بدلہ لینا چاہیے, اسلامی قانون کے تحت قصاص لینا چاہیے. یہی امیر معاویہ اب طلب کر رہے تھے. تو کہا, جب ابو مسلم خولانی, ابھی پوری روایت نہیں ہوئی ہے, جب امیر معاویہ نے کہا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ عثمان کے قاتلین کو ہمارے حوالے کرو, تو وہ لوگ آئے اور حضرت عثمان سے بات کی, حضرت علی سے بات کی. فکلموا فقال يدخل في البيعة ويحاكمهم الیہ. تو حضرت علی نے جواب دیا کہ امیر معاویہ کو چاہیے کہ وہ جو ہے بیعت میں شریک ہو جائیں اور پھر میری طرف جو ہے فیصلہ مقدمہ ڈالیں کہ نہیں ایسا کرنا ہے, میں ضرور کروں گا. امیر معاویہ کہہ رہے تھے پہلے ان کو حوالے کرو, حضرت علی کہہ رہے تھے پہلے بیعت کرو. جھگڑا بس اتنا ہی تھا, اتنا ہی اختلاف تھا, نہ ایک دوسرے کو غلط مانا, نہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. چنانچہ معاویہ اس سے رک گئے اور پھر اپنے
لشکروں کے ساتھ جو ہے صفین میں نزول کیا، وہ جو پورے واقعات ہوئے اس میں بھی تفصیلات ہے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ اصل اختلاف یہ نہیں تھا، دینی جنگ نہیں تھی، دھیان رکھیے، دین کا جھگڑا نہیں تھا،